السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ویلکم ہے سیریز کی 7ویں ویڈیو میں۔ دوستو، سوچئے ایک ایسے شہر کے بارے میں جو اتنا شاندار تھا کہ لوگوں کا کہنا تھا وہاں کی عمارتیں سونے اور ہیرے سے زیادہ چمکدار ہیں، اسکائی اسکریپر جیسے ٹاورز اور گارڈنز اتنے خوبصورت کہ شاید آج ہم سوچ بھی نہ سکیں۔ اور پھر ایک دن اچانک سے ایک ہی لمحے میں یہ پورا شہر سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ کہنا ہے پلاٹو کا، ایک گریک فلاسفر جنہوں نے 2000 سال پہلے ہی اس شہر کا ذکر کیا تھا۔ یہ شہر تھا اٹلانٹس۔ دوستو، آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس شہر اٹلانٹس کے بارے میں۔ کیا صرف یہ ایک کہانی ہے یا پھر اس کے راز ہم سے آج بھی چھپائے جاتے ہیں؟ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اٹلانٹس کا سب سے پہلا ذکر پلاٹو کے ڈائیلاگز ٹائمیس اور کرائٹیس میں ملتا ہے۔ پلاٹو کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس ایک سپر پاور تھی۔ یہ سلطنت اتنی عظیم تھی کہ ان کے پاس کمپلیکس آرکیٹیکچر، کینالز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی۔ پلاٹو کے مطابق یہ شہر ایک جزیرے پر واقع تھا اور اس کی اربن پلاننگ بہت ہی شاندار تھی۔ اٹلانٹس کے لوگ مورلی کرپٹ ہو گئے تھے۔ پلاٹو کہتے ہیں ویلتھ اور سپر پاور نے انہیں لالچی بنا دیا تھا اور پھر قدرت نے اپنا حساب لیا۔ پلاٹو کا کہنا ہے کہ یہ شاندار سویلائزیشن آج سے 9000 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی اور ایک کیٹاسٹروفک ارتھ اور سونامی کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئی۔ اور سب سے انٹرائگنگ بات یہ ہے، پلاٹو نے یہ سٹوری ایک وارننگ کے طور پر دی تھی کہ انسان کی لالچ اسے کہاں تک چھوڑ سکتی ہے۔ اب اگر 2 لمحے کے لیے ہم یہ مان لیں کہ اٹلانٹس سچ ہے تو یہ کہاں تھا؟ ریسرچرز نے سینچریز سے لوکیشن سجیسٹ کی ہے، جیسا کہ سینتورنی، گریس۔ 1600 BCE میں یہاں ایک میسیو volcanic eruption ہوئی۔ یہ eruption نیئر بائی مائنیون سویلائزیشن کو آلموسٹ وائپ آؤٹ کر دیا۔ eruption کے بعد سونامی اور ایش کلاؤڈز نے پورے ریجن کو ڈیواسٹیٹ کر دیا۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ پلوٹو نے یہ سٹوری سینتورنی کے ڈیزاسٹر سے انسپائر ہو کر لکھی ہے۔ ریسرچرز کے مطابق ایک اور پاسبل لوکیشن ہو سکتی ہے ازورس آئی لینڈ، مڈ اٹلانٹک۔ پلاٹو کے ٹیکسٹ میں بیونڈ دا پلرز آف ہرکیولز کا ذکر ہے۔ ازورس اس لوکیشن سے میچ کرتا ہے۔ سیٹلائٹ امیجنگ اور سونار اسٹڈیز یہاں انڈر کور سٹرکچرز دکھاتے ہیں۔ اسپین ڈونا مارشز، 2000 سال پہلے ایک اینشنٹ سٹی جہاں سیلاب آیا اور لینڈ سلائڈ کی وجہ سے یہ جگہ وینش ہو گئی۔ کچھ آرٹیفیکٹس اور پوئٹری بچ گئے جو پلوٹو کے ڈسکرپشن سے میچ کرتے ہیں۔ ریسرچرز کے بیچ ایک اور سب سے فیمس پاسبل لوکیشن ہے باماس، کیریبین۔ 1960s میں ایکسپلوررز نے بیمنی روڈ ڈسکور کیا، ایک انڈر واٹر لائم سٹون فارمیشن جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینشینٹ مین میڈ اسٹرکچر ہے، لیکن جیولوجسٹ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ نیچرل فارمیشن ہے۔ سوچئے اٹلانٹس کے کلو پورے اٹلانٹک اوشن میں سکیٹرڈ ہیں اور ہر لوکیشن کا اپنا یونیک ایویڈنس ہے۔ اس مسٹری میں سب سے بڑا سسپینس اسی بات کا ہے کہ کوئی اسے کنفرم نہیں کر سکتا۔ اب بات کرتے ہیں سائنٹیفک تھیوری کے بارے میں۔ اٹلانٹس کا ریئل ہونا یا نہ ہونا، سائنٹسٹ کی بھی اپنی اپنی تھیوریز ہیں۔ پلاٹو کے ڈسکرپشن کے اکارڈنگ اٹلانٹس کا شہر ایک آئی لینڈ تھا۔ ٹیکٹونک پلیٹس شفٹ اور ارتھ آئی لینڈ کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سمندر میں ایک دم سے سبمرشن پاسبل ہے، جیسا 2004 میں انڈین اوشن سونامی نے ماڈرن سیٹلمنٹس کو ڈیواسٹیٹ کر دیا۔ اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہمیں تقریباً تمام سویلائزیشن جیسا کہ میسوپوٹیمیا، ساؤتھ امریکن سویلائزیشن، اینشینٹ ایجپشین اور یہاں تک کہ اینشینٹ چائنا کی سویلائزیشن میں ہمیں ایک بہت بڑے سیلاب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پلاٹو نے شاید ملٹیپل ریئر کیٹاسٹروفز کی سٹوری کو ایک ہی کر کے لکھ دیا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اینشینٹ ایجپشینز، میسوپوٹیمیا اور ساؤتھ امریکن سویلائزیشن اور یہاں تک کہ اینشینٹ چائنا میں بھی بڑے سیلاب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پلاٹو نے شاید ملٹیپل ریئر کیٹاسٹروفز کو ایک ہی سٹوری میں لکھ دیا۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اٹلانٹس ایک ریئل سویلائزیشن تھی جو اتنی ایڈوانس تھی کہ اس کے روئنز صرف متھ بن کر بچ گئے۔ اگر ہم اس بات کو سائیکولوجیکلی دیکھیں تو پلاٹو ایک فلاسفر تھا
اٹلانٹس کے تھرو اس نے اپنی فلاسفی، پولیٹکس اور مورالٹی کو السٹریٹ کیا۔ شاید یہ سٹوری کمپلیٹلی فکشن تھی، لیکن ہیومن امیجنیشن کے لیے پرفیکٹ مسٹری بن گئی۔ اب آتے ہیں کچھ ایکسٹراڈینری کلیوز اور فیکٹس پر۔ بیمنی روڈ بماس، یہاں پر انڈر واٹر سٹرکچرز ڈسکور کیے گئے ہیں۔ سائنٹسٹ اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نیچرل ہیں یا مین میڈ۔ اگر مین میڈ ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اسے کس نے بنایا۔ سیکنڈ فیکٹ پر آتے ہیں، کیوبا انڈر واٹر سٹی۔ سونار ٹیکنالوجیز کے ذریعے یہاں پر سکینز میں ریکٹینگولر اور سرکولر سٹرکچر دکھے ہیں۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ اٹلانٹس سویلائزیشن کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تھرڈ تھیوری پر، انٹارکٹیکا تھیوری۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ اینشینٹ آئس شفٹس کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں ایک لاسٹ لینڈ ماس تھی جو پلاٹو کے اٹلانٹس سے میچ کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈوانسڈ نالج۔ پلاٹو نے کیول جیوگرافی نہیں بلکہ اربن پلاننگ اور واٹر مینجمنٹ کا بھی ذکر کیا، جو اس ایرا کے لیے انیوژول تھا۔ دوستو، یہ صرف کوئنسیڈنٹ نہیں لگتا، یا شاید پلاٹو کے ریسورسز جینون اینشینٹ ریکارڈز تھے جو آج ہم ڈسکور نہیں کر پائے۔ اٹلانٹس ایک میتھ تھی یا ریئل سویلائزیشن، اس بات کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس پر آج بھی ریسرچ جاری ہے۔ لیکن یہ سویلائزیشن ہمیں ایک لیسن ضرور دیتی ہے، گریڈ اور ایروگینس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سویلائزیشن بھی نیچر کے سامنے پاور لیس ہو سکتی ہے، اور یہ لیسن آج کے لیے کافی ضروری ہے، کیونکہ آج بھی انسان ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانس ہے، لیکن کلائمیٹ چینج، رائزنگ سی لیولز اور نیچرل ڈیزاسٹرز کے ایرا میں ہیں۔ تو یہ بات کافی حد تک ممکن ہے کہ ہم لوگ بھی کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے ذریعے تباہ ہو جائیں۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری پرانی ویڈیوز بھی جا کر ضرور دیکھیں، امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔